کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آستین کا سانپ نہ بنے؟ تو آج کا میرا ولاگ ہے جی ان لوگوں کے لیے جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ جینا چاہتے ہیں اور جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے کمپلیٹ ولاگ کے اندر آپ کو وہ ٹپس ملیں گی جن کو فالو کرنے کے بعد آپ ایک ہیلدی ریلیشن شپ جی سکتے ہیں۔ سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 2-3 دن سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے، بارش ہو رہی تھی اور ایک دم سے ہی گرمی سے ڈائریکٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ٹھنڈ میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہت شدید اور بڑی تیز بارش تھی اور ایک دم سے جہاں اے سی چل رہے تھے وہاں ایک دم سے پنکھے بھی نہیں چل رہے، اب پنکھے بھی بند ہو گئے ہیں۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سٹارٹ میں نے آپ کے ساتھ ایک لائن شیئر کی کہ شوہر جو ہے وہ تکیے کا سانپ ہوتا ہے یا آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور لائن ہے جو آپ میں سے، میری طرح آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کیا اس میں واقعی کوئی ریالٹی ہے یا اس میں ہماری سوچ کا عمل دخل ہے۔ تو آج ہم آپ سے کچھ نئی زندگی کے اصول بھی شیئر کریں گے، جن لوگوں کی نئی لائف سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ چیزیں اور یہ باتیں ان کے لیے بھی بہت ہیلپ فل رہیں گی اور امید کرتی ہوں کہ جو ایکسپیرینسز میں اپنے آپ سے شیئر کروں گی آپ کو وہ بے حد پسند آئیں گے اور آپ اپنی زندگی میں ان کو فالو کریں گے، تاکہ جو چیزیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اگر وہ غلط ہیں تو ہم ان کو کبھی بھی فالو نہ کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ذات کے بارے میں جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 30 سے 40 سال گزارنے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے جی شوہر۔ ماں باپ کے گھر میں ایک لڑکی زیادہ سے زیادہ اگر زندگی کا عرصہ گزارتی ہے تو وہ 20 یا 25 سال ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ گزارے گی تو 30 سال گزارے گی۔ اس کے بعد اس کی جو باقی کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کی شریک حیات کے ساتھ اور اس کے شوہر کے ساتھ گزرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے معاملے میں اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا پہلے تو آپ نے بدگمانی نہیں پالنی کہ اس کی عادتیں یوں ہیں یا اس کی ہیبٹس یوں ہیں۔ دیکھیں، محبت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی چیز کو اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو شوہر بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تو اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کیا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی رشتہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے کہ اس کی زندگی اتنی پرفیکٹ ہے، اس کی زندگی اتنی شاندار ہے یا اس کی زندگی بہت مکمل ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہر جگہ بہت ساری کمیاں یا خامیاں ہر کسی کے رشتے میں بھی ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم وقتی طور پہ آئیڈیلائز کریں چیزوں کو اور اس سے اپنی زندگی کو افیکٹ کریں۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جی کیپ لونگ۔ کبھی بھی اپنے شریک حیات سے محبت کرنا نہ چھوڑیں اور نہ ہی اس کو کہنا چھوڑیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے شادی اگر 3-4 سال پرانی ہو جاتی ہے یا 7-8 سال پرانی ہو جاتی ہے تو ہم ایکسپریس کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے شوہر سے محبت ہے۔ ہم اسے گفٹس بھی دیتے ہیں، ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہم اس کی فیملی کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں ہم یہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمیشہ محبت کرتے بھی رہیں اور اس کو بتاتے بھی رہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ زندگی میں بہت ساری سچویشنز آپ فیس کرتے ہیں، لیکن اس سچویشن میں آپ یہ ہائی لائٹ کرنا بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ برا فیس کیا ہے تو وہ میں نے صرف اس لیے فیس کیا ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے۔ اور محبت کا جو پہلا تقاضا ہوتا ہے نا، وہ ادب ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو رسپیکٹ دینا نہ چھوڑیں، نہ ہی محبت کرنا چھوڑیں اور نہ ہی رسپیکٹ دینا چھوڑیں۔ ایون اس سے ریلیٹڈ ریلیشنز کو بھی رسپیکٹ دیں۔ سیکنڈ ٹاپک ہے جی ہمارا رسپیکٹ۔ کبھی بھی اپنے شوہر کی انسلٹ نہ کریں، نہ اکیلے میں اور نہ ہی لوگوں میں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے۔ جب آپ کسی بھی شخص کے سامنے، چاہے وہ آپ کی کوئی دوست ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی بہن ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، جب آپ اپنے شوہر کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی پرسنل بات یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی شکایت یا شکوہ آپ اس طرح سے پبلکلی کرتے ہیں نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے رویوں میں کہیں نہ کہیں سے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں، لوگوں کے رویے میں
آپ کے شوہر کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ان کے مائنڈ میں یہ چیز رہتی ہے کہ اس بندے کے اندر یہ بری عادت ہے، یا اس شخص کے اندر اس طرح کی عادتیں ہیں، یا ہماری بہن، بیٹی یا کوئی بھی دوست اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، یا اس کے اندر اس طرح کی برائیاں ہیں، تو اوائڈ کریں۔ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کی کوئی بھی بری بات یا بری عادت لوگوں کے اندر مت بتائیں، نہ شیئر کریں۔ کبھی بھی اس لباس کو چاک نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان رکھا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو اگنور کریں، اور پرسنلی آپ خاموشی سے آرام سے کسی بھی بری چیز کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں، لیکن اپنی ٹون کو کنٹرول کرتے ہوئے کبھی بھی تانے نہ دیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو تانے نہ دے، تو کبھی بھی اس کو اس کی فیملی کے حوالے سے تانے نہ دیں۔ کبھی بھی اس کو یہ نہ کہیں کہ تمہارے اندر یہ بری عادت ہے، میرے اندر یہ عادت نہیں ہے، یا میرے گھر کسی بھائی کے ساتھ اندر یہ عادت نہیں ہے۔ کبھی بھی جب آپ اپنے شوہر کی عزت لوگوں کی نظر میں کم کرتے ہیں نا، تو یقین مانیں آپ کی اپنی رسپیکٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا شیئرنگ۔ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی شیئرنگ کو سٹرونگ رکھیں۔ جب آپ کی شیئرنگ سٹرونگ ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کی چیزیں ڈیلیور کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بظاہر جو باتیں بری لگنے والی ہوتی ہیں، وہ شیئرنگ والے ریلیشن شپ کے اندر آپ لوگ بڑے آسانی سے ڈیلیور کر سکتے ہیں اگلے کو۔ اگر وہ چیزیں آپ کی فیملی کے حوالے سے ہوں تو یہ تو آپ کو بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے۔ سو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک شیئرنگ والا ریلیشن شپ رکھیں، اور وہ بھی شیئرنگ ان ڈسٹنس، کہ آپ شیئرنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے ریلیٹڈ ریلیشنز کی برائیاں کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بلکہ شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے لائٹر موڈ میں بہت ساری چیزیں، اپنی پرسنل چیزیں، اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کر سکتی ہیں، اور یہ آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے ہسبینڈ تک ڈیلیور کرنے میں ہیلپ فل رہتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا بریدنگ اسپیس۔ بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈ کو یوں ٹریٹ کرتی ہیں جیسے وہ ان کی حاکم ہوں، یا وہ ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ اپنے دوستوں کے پاس نہیں جانے دیتی، یا اپنے ریلیشنز کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی، یا ماں کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی، یا بھابھیوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو بہت سفوکیٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس چیز سے بھی اوائڈ کریں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو بریدنگ سپیس نہیں دیں گی، یا کسی بھی ریلیشن کو بریدنگ سپیس نہیں دیں گی، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے رشتے آپ سے تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رشتے آپ سے کترانا شروع کر دیں گے، یا آپ کے ہسبینڈ کا ایک رویہ ہوگا کہ آپ سے چیزیں چھپانا شروع ہو جائیں گے۔ دوستوں کے پاس جانا ہے تو آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، یا آپ سے چیزیں چھپانا شروع کر دیں گے۔ وہ صرف یہ رویہ صرف اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ بدمزگی پیدا نہ ہو، یا رشتے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور یہ چیزیں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ بریدنگ سپیس دیں اپنے ہسبینڈ کو، اپنے ریلیشنز کو، تاکہ آپ اس طرح کی کسی بھی سچویشن کو فیس نہ کر سکیں۔ نیکسٹ ہے جی ریئیکشن۔ کبھی بھی کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں آپ کو غصہ آ جائے، یا جہاں کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں آپ نے فوراً ریئیکٹ کرنا ہو، کبھی بھی وہاں پہ ریئیکشن نہ دیں۔ ہمیشہ اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کریں، اور اس کو کنٹرول کرتے ہوئے معاملہ فہمی کے ساتھ اس ٹاپک کو اکیلے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا آستین کا سانپ نہ بنے، اور آپ کے تکیے کا سانپ نہ بنے، تو کبھی بھی ایسی سچویشن میں ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ جب انسان ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے اعصاب پہ، اپنے لہجے پہ، اپنے آواز پہ، کسی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ سڈن ریئیکشنز اوائڈ کریں۔ کبھی بھی کسی بھی سچویشن پہ اس طرح سے ریئیکٹ نہ کریں کہ جو آپ کو بعد میں احساس ہو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ٹپس اور ٹرکس ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو اسموتھ بنا سکتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی رسپیکٹ ہز پیرنٹس۔ یہ وہ ٹاپک ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ جینا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس ایک ٹپ کو فالو کر لیں۔ اگر باقی سارے ٹپس فالو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ اس ایک کو فالو کر لیں، آپ کی لائف کی 50 سے 60% پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اس لیے کیونکہ کوئی بھی انسان، جیسے ہم اپنے پیرنٹس سے اٹیچ ہوتے ہیں نا، تو ہمارے شوہر بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جب آپ اپنے
ساس سسر کی یا اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا، اور ان کو کسی بھی بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتے، تو آپ یقین کریں یہ بات آگے چل کے آپ کے لیے اتنی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ بہت ساری سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں یہ بات آپ کے لیے اتنا بڑا پوائنٹ بن جاتی ہے کہ جہاں آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہیلنگ کا کام کرتی ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے نہ بھی کہے تو بھی آپ کا یہ ایک پوائنٹ آپ کے رشتوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں بہت ساری چیزیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کو کچھ برا لگ بھی رہا ہے تو آپ اس کو فوراً ہی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے یا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کے بارے میں ریئیکٹ کرنے سے اور ہارش الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ آپ کو برا بھی لگ رہا ہے تو آپ اس چیز کو برداشت کریں اور سچویشن کے چینج ہونے کا انتظار کریں۔ جب سچویشن بدل جائے تو آپ فوراً ہی اپنے شوہر کے کان میں یا مائنڈ میں یہ بات ڈیلیور کر سکتی ہیں کہ آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی اپریسیشن۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کریں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کریں اور اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنائیں۔ ہر بری لگنے والی بات کو پیٹ میں رکھیں اور زبان پہ اچھی اور پازیٹیو بات کو لائیں۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔